الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بزرگان محترم، اس کائنات کے دولہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ پوری کائنات ان کے لیے ہی سجائی گئی تھی، اور حضرت کے طفیل ہی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی بات کو اپنے انداز میں شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے یوں تعبیر کیا ہے: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمدہ اسی نام سے ہے۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے لکھتے ہیں: دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ دشت کہتے ہیں جنگل کو۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ہی ایک شعر ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کی قربانیوں کو یاد کیا ہے۔ بہرحال تو لکھتے ہیں کہ دشت میں دامن کوہسار میں، کوہسار کہتے ہیں پہاڑ کو، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور آخری مصرع ہے: چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ قرآن نے کہا ہے نا سورہ الم نشرح میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور حضرت کے دشمن اور دشمنان اسلام کے تعلق سے فرمایا: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اقبال نے یہی کہا ہے کہ آپ کا ذکر تو بلند رہے گا،
اور قومیں دیکھتی رہے گی ابد تک کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ ربیع الاول کے مہینے سے سیرت کے موضوع کا ہم نے جمعہ کی مجلس میں انتخاب کیا تھا۔ آج کی مختصر مجلس میں مجھے آپ کو یہ بات بتانی ہے جو شروع بھی کی تھی گزشتہ ہفتے، لیکن انجام تک اسے نہیں پہنچا پائے تھے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر کیا احسانات ہیں۔ مسلمان پہ نہیں کہہ رہا، انسانیت پر کیا احسانات ہے۔ حضور کی نبوت سے پہلے دنیا کیا تھی اور آپ کی نبوت کے بعد کیسی کایا پلٹ ہو گئی، دنیا میں کیسا انقلاب رونما ہو گیا۔ تو اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش علماء کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ صبح صادق کے وقت ہوئی، اور جس دور میں حضور کی اس عالم رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی، پیدائش ہوئی، اس دن صبح صادق ٹھیک 4 بجے تھا، ٹھیک 4 o'clock، 4 بجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے ہیں۔ یہ تحقیق ہے۔ پاکستان میں ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں دین پوری ہوں، میں دین کی چوری نہیں کرتا، دین کی بات پوری کرتا ہوں، دین کی بات ادھوری نہیں کرتا، دین کی بات پوری کرتا ہوں۔ دین کی چوری کا کیا مطلب؟ بعض لوگ ہاف سینٹنس بتاتے ہیں، ہاف واقعہ بیان کرتے ہیں، آدھی بات بیان کرتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی پوری بات کرو تو پتہ چلے گا سامعین کو، سننے والے کو، کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، ورنہ ادھوری بات تو پھر ویسا ہی ہوتا ہے جیسے قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اگر کوئی اتنی ہی آیت پڑھ دے اور ترجمہ کرے اور پھر لوگوں سے کہیں کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہ مفہوم یہ ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز پڑھنا تو دور، اس سے قریب بھی نہیں ہونا ہے۔ تو دیکھیے نماز سے روکا گیا ہے، قرآن میں روکا گیا، وہ یوں کہہ سکتا ہے، لیکن آگے کی وہ پوری بات نہیں بتائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا جو اس سے کنیکٹڈ ہے وہ نہیں بتائے گا، یا اس کا جو شان نزول ہے وہ نہیں بتائے گا کہ بھائی یہ کب، کیسے، کیوں، کہاں، کیا کہا گیا اور چاہا گیا، یہ نہیں بتائے گا۔ تو اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ میں دین پوری ہوں اور دین کی بات بھی پوری کرتا ہوں، دین کی بات کی چوری نہیں کرتا۔ تو حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صبح صادق کے وقت ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے ایک صبح کاذب ہوا کرتی ہے۔ تعلیم الاسلام میں آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت نے بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ صبح کاذب کسے کہتے ہیں اور صبح صادق کسے کہتے ہیں، اس کی علامت اور نشانی کیا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ صبح کاذب کے بعد صبح صادق آتی ہے، اور صبح صادق کے بعد کوئی صبح نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا
کہ یہ میرا نبی صبح صادق کے وقت آیا ہے اور اس کی نبوت بھی سچی ہے، یہ اپنے پیغام میں بھی صادق ہے، اور جیسے صبح صادق کے بعد کوئی اور صبح صادق نہیں، اسی طرح اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ دنیا کا سورج آسمان پہ طلوع ہوتا ہے تو وہ فضا کو روشن کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ہمارا یہ نبی، یہ جو ہے اس کی آمد ہوئی ہے، اس کے طلوع نے پوری انسانیت کے دلوں کو روشن کر دیا۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بات کیا تھی جو نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی جو نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ یہ حضور نے دلوں کو روشن کر دیا ہے کہ جو حضور کی آمد سے پہلے، نبوت سے پہلے جن کو کافور سفید ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کافور کی گوری کو، کپور جس کو بولتے ہیں، فرمایا وہ اس کو نمک کی ڈلی سمجھا کرتے تھے، لیکن وہی لوگ دنیا کی تقدیر بدلنے والے بن گئے۔ یہ دیا ہے عالم کو، انسانیت کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم تحفہ۔ بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا چینجز آئے عالم کے اندر، لوگوں کے دل کیسے بدلے، انسانیت کو کیا ملا حضور کی آمد سے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے 2 ہجرت کی ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مرد اور کچھ خواتین کو حبشہ کی طرف بھیجا تھا، چونکہ اس وقت کا وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ بڑا انصاف پسند آدمی تھا۔ یہ اس کا نام نہیں تھا، لقب تھا۔ جیسے فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، اس کا نام فرعون نہیں تھا۔ جو بھی اس گدی پر بیٹھتا تھا، تخت نشین ہوتا تھا، اس کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ ایسے کل 9 فرعون ہوئے ہیں، 9۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، اس کا بھی کچھ نام تھا، لیکن اس تختی پہ بیٹھتا تھا، اس کو فرعون کہتے تھے۔ جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اس کا لقب۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا عزیز، قبط کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نمرود، یہ نمرود بھی اس کا نام نہیں تھا۔ ترکی کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، آج کل نام بدل گیا اس کا، ترکیہ، پتہ ہے نا، گورنمنٹ نے نام تبدیل کر دیا ہے اس کا۔ تو وہاں کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا خاقان۔ یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا تبع، اور عرب کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا نعمان۔ اور انڈیا میں جو راجے رجواڑے ہوتے تھے وہ اپنے کو کہتے تھے مہاراجا۔ تو اسی طرح نہیں، صائبہ، اس کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نمرود۔
قبط کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا فرعون، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نجاشی۔ تو ان کا نام تو لکھا ہے اصحما، تو بھیجا وہاں پر۔ حبشہ چلے گئے، مسلمان چین کی سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، مکہ والوں سے دیکھا نہیں گیا، تو انہوں نے اپنے 2 نمائندے اور 2 سفیر بھیجے۔ اور کتنے ہوشیار کہ ویسے ہی جو ہاتھ میں آیا، جو سامنے نظر آ گیا، جو دماغ میں آیا، فوری طور پر نہیں بھیج دیا، بلکہ میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ 2 آدمی کو ہمیں بھیجنا ہے حبشہ، اور مسلمانوں کو وہاں بھی چین کی زندگی بسر نہیں کرنے دینا ہے، وہاں سے بھی ان کو نکالنا ہے، نکلوانا ہے، تو کس کو بھیجا جائے؟ تو اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا جن 2 آدمیوں کا، ان کا نام ہے نمبر 1، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب تم کسی صحابی کا واقعہ بیان کرو اور اسلام لانے سے پہلے کا وہ واقعہ ہو، تب بھی چونکہ بعد میں وہ مشرف باسلام ہو چکے ہیں، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، تو جب ان کا تذکرہ کرو تو ساتھ میں رضی اللہ عنہ لگا لیا کرو، چاہے وہ پہلے کا واقعہ ہو۔ تو اس لیے میں یہاں لگاؤں گا، اس وقت تک تو وہ مسلمان نہیں تھے جب بھیجا تھا، تو پہلی نظر جن پر آ کر ٹھہری ان کا نام تھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کی جماعت میں جن کی سیاسی سوجھ بوجھ کمال درجے کی تھی، خوب سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، ان میں اول نام ان کا آتا ہے، خلفائے راشدین کو چھوڑ کر۔ خلفائے راشدین کو چھوڑ کر سیاسی سوجھ بوجھ جو سب سے زیادہ رکھتے تھے وہ تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قوت بازو بنے ہیں، جنہوں نے ان کی اس پوری چڑوڑ کے اندر، اس پوری تحریک کے اندر، پورے قصے کے اندر جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، جن کے مشورے پر کام ہوتا تھا، وہ یہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال تو ایک تو ان کا انتخاب ہوا، دوسرا حضرت عبداللہ بن ربیعہ، ان کا جو ہے وہ انتخاب ہوا، دونوں کو حبشہ بھیجا گیا، اور تھے ہوشیار، حبشہ بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ حجاز کے اندر جو چیزیں مشہور تھیں، دیکھیں ہر زمانے میں ہر ملک کے اندر کچھ چیزیں وہاں کی مشہور ہوا کرتی ہیں، پرکھیات ہوا کرتی ہے، تو تحفے تحائف لے کر بھیجا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ۔ اب یہ دونوں ہوشیار آدمی تھے، سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کو مشورہ نہیں دیا گیا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے کہ آپ کو کام کیسے کرنا ہے، بس خالی تحفے تحائف دے کر بھیج دیا گیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس ملک حبشہ سے نکلوانا ہے۔ تحفے تحائف لیے اور سیدھے نجاشی بادشاہ کے پاس نہیں پہنچے، بلکہ پہلے وزراء کے پاس پہنچے کہ جو اس کے قریبی تھے نجاشی کے، ان کے پاس پہنچے اور خوب تحفے تحائف ان کو دیے۔ عام طور پر وزیروں کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ لالچی ہوتے ہیں، سب نہیں، لیکن عام طور پر وزیروں کی 2 عادت، ایک خوشامدی، بادشاہ دن کو کہے کہ دیکھیے آسمان پہ
تارے نظر آ رہے ہیں تو وہ کہیں گے بادشاہ سلامت، تارے کیا چاند بھی نظر آ رہا ہے۔ تو وزیروں میں دو خوبی آپ کہیں یا خرابی کہیں پتہ نہیں، تو ایک لالچ اور دوسرا خوشامد ہے۔ عام طور پر یہ دو وصف ہوتے ہیں، اور جس بادشاہ کو ایسے وزیر مل جائے کہ جو خوشامدی نہ ہو اور جو لالچی نہ ہو تو وہ حکومت بہت جلد ترقی کرتی ہے، وہ تنظیم، وہ سنستھا بہت جلد ترقی کرتی ہے کہ جو بڑا ہو اس کو اس کی غلطی پر اس کے ساتھ رہنے والے ٹوکے اور بتائے، اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے رہے۔ بہرحال تو تحفے تحائف دیے وزیروں کو اور کہا کہ آپ کو ہمارا ایک فیور کرنا ہے، ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے اور یہ کچھ سرفرے اور دیوانے ہمارے شہر سے، ہماری جگہ سے، اب شہر کہہ دے گاؤں کہہ لے جو بھی ہو، بہرحال ہماری جگہ سے کچھ دیوانے آپ کے ملک میں آئے ہیں، اور کیا کیا ہے انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں رک کر سمجھو، انسان کو حق کی بات قبول کرنے میں عام طور پر جو چیز آڑے آیا کرتی ہے وہ یہی باپ داداؤں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بھائی پہلے کہ لوگ کسی وجہ سے غلط طریقے سے کوئی عمل کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، تو کیا اس بنا پر کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے پرکھے ایسا کرتے تھے، ہمارے خاندان والے ایسا کرتے تھے، تو کیا ہمیں بھی یہ کرنا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہیں فرمایا وَلَا يَعْقِلُونَ کہ تم عقل نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے باپ دادا ایسا کر رہے تھے تو وہ غلط تھے تو تم بھی غلط کرو گے۔ یہ مرض، یہ بیماری ہم لوگوں میں بھی ہے کہ ہمارے سماج میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے، ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے، تو ہم تو اسی طریقے پر رہیں گے، اسی طرح رسم کریں گے، اسی طرح رواج جو ہیں وہ کریں گے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آخری بات گفتگو ختم کروں، سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو سنانا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ سننا چاہے، یہ کوئی طنز نہیں ہے، کوئی طعنہ نہیں ہے، لیکن بڑے آدمی کا قول ہے جسے آپ پہچانتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، حضرت نے میرے پاس موجود ہے وہ کیسٹ، اس کے اندر ایک تقریر میں فرمایا، حضرت خود بھی انڈیا میں گجرات کے رہنے والے تھے، فرمایا مفہوم ہے ہماری گجراتی قوم دین تو چھوڑ دے گی لیکن رسم نہیں چھوڑے گی۔ یہ الفاظ ہے کہ دین کو قربان کر دیں گے اگر کرنا پڑا، لیکن رسم اور رواج کو نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کی نفی کی ہے کہ اگر وہ غلط کرتے تھے ان کے لیے دعا کرو کہ بھئی لا علمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو۔ اب آج یہی ہوتا ہے، صحیح مسئلہ بتاؤ، صحیح بات بتاؤ، دیکھیں پہلے نہ بدا مولوی نے مفتی ہوتا تے نہیں جانتا، آج کل نہ آئے ہوتے نے بڑی خبر بولتے کہ نہیں ایسے؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بولتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بولتے ہیں، بولنے والے بولتے ہیں کہ بتاؤ ارے بھائی اس وقت وہ بات صحیح طور پہ نہیں آئی تھی، اب آئی تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک صحیح بات ہمیں معلوم ہوئی، تو اس کی جگہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل نو لونڈو آئے ہوئے ہوں انہیں کیا ہونا ہوں ہم جاؤں یہ والی کافی کاڑی لائے ہو، یہ کتنے دن ہی کاڑی لائے ہو، یہ کتاب ماجد جیسے لائے ہو، لیکن کسی وجہ سے بات جو ہے وہ نہیں آئی ہوگی۔ دوسری بات یاد رکھو، پہلے علماء کے پاس انفرادی طور پر، ذاتی طور پر، مدرسے کے کتب کھانے کی بات نہیں کرتا۔ حضرت مولانا سے پوچھئے، ہم بزرگوں کی سوانح پڑھتے ہیں، بایوگرافی پڑھتے ہیں، کتاب کی بہت کمی تھی، علم کی کمی نہیں تھی۔ حضرت تھانوی کے بقول ہم نے کتب کم پڑھے اور کتب زیادہ دیکھے ہیں، وہ بھی تھا اپنی جگہ، لیکن یہ ہر ایک کا مقام نہیں ہوتا ہے، سمجھ آیا؟ اس لیے کبھی کوئی دین کی صحیح بات ہم تک پہنچے، کہنے والے کا شکریہ ادا کرو۔
اللہ کا بھی شکر ادا کرو کہ صحیح بات تک ہم پہنچ گئے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ بقیہ مضمون اگلی مجلس میں یہیں سے شروع کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشکر۔